صاحب، چودھری محمد سرور صاحب، فیاض احمد وڑائچ صاحب، سردار شاکر مزاری صاحب، بشارت جسپال صاحب، امجد دستی صاحب، ڈاکٹر زبیر صاحب اور جملہ خواتین و حضرات، پاکستان عوامی تحریک کے ہزارہا کارکنان، نام لے دیا، جمشید دستی صاحب، دیگر مختلف جماعتوں کے قائدین، کارکنان، پاکستان عوامی تحریک کے ہزارہا کارکن، خواتین و حضرات اور دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین اور کارکنان جو آج ملتان میں ہونے والے پاکستان عوامی تحریک کے عظیم الشان احتجاج اور دھرنے میں شریک ہیں، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس انتہائی سخت موسم میں، سخت آندھی میں اور طوفانی بارش میں ملتان میں ہزارہا افراد کا یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ایک ایسا تاریخی اور عدیم المثال مظاہرہ ہے استقامت کا، اپنے عزم کا، اپنی جرت کا، اپنی کمٹمنٹ کا۔ یہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اجتماع، اور دنیا دیکھ رہی ہے ٹی وی چینلز کے ذریعے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے سخت موسم میں کسی جماعت کے اور کسی تحریک کے کارکن اتنا بڑا عظیم مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی استقامت کو، آپ کی کمٹمنٹ کو سلام۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ پاکستان عوامی تحریک نے تحریک قصاص اور تحریک سالمیت پاکستان کے عنوان سے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے پہلے فیز کا، پہلے راؤنڈ کا آج سیکنڈ لاسٹ احتجاج اور دھرنا ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی راولپنڈی، کراچی اور کوئٹہ میں سمیت بہت سارے باقی شہروں میں کل مرکزی اجتماع، احتجاج اور دھرنے ہوں گے۔ شیخ رشید احمد صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کل وہ پاکستان عوامی تحریک کے کراچی کے احتجاج کو لیڈ کریں، اور انہوں نے چودھری محمد سرور صاحب کو بھی انوائٹ کیا ہے کہ وہ کراچی چلیں، تو میری طرف سے بھی چودھری سرور صاحب اسی دعوت کو لیں کہ وہ بھی کراچی تشریف لے جائیں اگر پاسبل ہو۔ تحریک قصاص کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ 17 جون کے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے 14 شہیدوں کا قصاص، ان کا قانونی بدلہ لینا ہے، اور 90 زخمیوں کا قصاص یعنی آئین اور قانون کے مطابق انصاف لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ اسلام آباد 31 اگست کی رات کو شہید ہونے والوں کا انصاف لینا ہے۔ 12 اگست کی رات پورے پنجاب کی سڑکوں پر جو بربریت کا بازار گرم تھا، ان راتوں میں شہید اور زخمی ہونے والوں کا قانونی جائز بدلہ لینا ہے۔ مگر میں یہ واضح کر دوں، اس تحریک قصاص کا مقصود صرف ان شہیدوں کا بدلہ نہیں، اس تحریک قصاص کے ذریعے اس ملک میں انقلاب کا دروازہ کھلے گا، اس ملک میں کروڑوں غریبوں کے لیے انصاف کا راستہ کھلے گا، اس ملک میں کمزوروں کو طاقت ملے گی۔ اگر ماڈل ٹاؤن کے حقیقی قاتل پکڑے گئے اور قصاص ہو گیا اور ہمیں انصاف مل گیا، تو آئندہ کسی حکمران کو محکوم پر ظلم کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو تحریک قصاص کو تحریک سالمیت پاکستان کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔
اور قصاص اور سالمیت پاکستان کی جد و جہد کو پوری قوم کے 20 کروڑ عوام کے لیے حصول انصاف کے ساتھ نتھی کر رہا ہوں۔ اگر اس سانحہ کا قصاص ہو گیا تو آئندہ کسی جابر قاتل حکمران کو محکوموں پر ظلم کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہوگی، کسی طاقتور کو کمزور پر اور کسی امیر کو غریب پر اور کسی سرمایہ دار کو مزدور پر اور کسی جاگیردار کو حاری پر ظلم کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ابھی ساؤتھ پنجاب میں داجل شہر کے لوگ انصاف نہ ملنے پر مشتعل ہوئے، 1500 رہائشیوں کے خلاف پولیس میں مقدمات درج کر دیے اور 250 افراد گرفتار ہو گئے۔ وہ حکومت جو چھوٹو گینگ پر طاقت نہیں رکھتی، وہ غریبوں پر ظلم اور جبر کرتی ہے۔ لہٰذا یہ تحریک قصاص اس دھرتی کے ہر غریب، ہر کمزور، ہر مظلوم اور ہر محروم کو طاقتور کرنے کے لیے جد و جہد ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا، یہاں کے کمزوروں کا، مظلوموں کا، مجبوروں کا، مضروبوں کا انصاف نہ ملا اور حکمران اپنی طاقت اور اپنے پیسے کے بلبوتے اور اپنی دہشت گردی اور غنڈہ گردی کے بلبوتے اور اپنی بادشاہت کے بلبوتے بچ نکلے، اللہ نہ کرے بچ نکلے، تو آئندہ حکمران اس ملک کے عوام کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح اپنے پاؤں کے نیچے روند دیں گے۔ وہ قتل و غارت گری کو اپنا حق سمجھیں گے اور پھر اس دھرتی سے ظلم اور جبر اور دہشت گردی کا راج کوئی طاقت دنیا کی ختم نہیں کر سکتی۔ یہ آخری موقع ہے۔ اگر قصاص مل گیا، انصاف مل گیا اور یہ لٹک گئے، ان کا محاسبہ ہو گیا، تو پاکستان کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ اور اگر ملک کے ادارے حرکت میں نہ آئے اور انصاف اور قصاص نہ ملا تو صرف ماڈل ٹاؤن کے شہید ہی محروم نہیں ہوں گے، پھر 20 کروڑ عوام کے لیے ہمیشہ ہمیشہ محرومی کی تاریک رات ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ یہ وجہ ہے کہ اس انقلاب کی جد و جہد کو میں نے تحریک قصاص کا عنوان دیا ہے کہ اسی قصاص سے انقلاب ہے، اسی قصاص سے سالمیت پاکستان ہے، اور اسی قصاص سے قانون اور انصاف کی حکمرانی ہے، اور اسی قصاص سے ملک کے کمزوروں کو طاقتور بنانا ہے۔ آج دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کہ عوام دشمن اقتدار کو، کرپٹ اقتدار کو اور ان کے قائم کردہ کرپٹ نظام کو میں چیلنج کرتا ہوں، تو میرے یہاں پاکستان پہنچنے سے پہلے 14 لاشیں گرا دی جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے ظالم جابر کا اقتدار کو چیلنج ہو رہا ہے، اور 90 زخمی کر دیے جاتے ہیں جسم، 12 دن لوگوں کا محاصرہ کر کے کربلا کا سامان کر دیا جاتا ہے، ایک قیامت بپا کر دی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ ان کے اقتدار کو چیلنج ہوا ہے۔ اور اب سوچنے کی بات یہ ہے، کل کی بات ہے، کل پاکستان کی سالمیت چیلنج کی گئی، لندن سے کراچی میں آواز گونجی۔ میں ان کے اقتدار کو، ان کی کرپشن کو چیلنج کرتا ہوں، تو میری آمد سے پہلے 14 لاشیں گرا کے اس پوری دھرتی پہ قیامت بپا ہو جاتی ہے۔ یہاں پاکستان کی سالمیت چیلنج ہوئی ہے، پاکستان کو گالی دی گئی ہے، نہ صرف دشمن ملکوں سے بلکہ ان طاقتوں سے جو پاکستان کو صفحہ ہستی پہ دیکھنا نہیں چاہتے، ان سے مدد مانگی گئی ہے، پاکستان کو ناسور قرار دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود اس گالی پر وزیر اعظم کا رد عمل کیا ہوا ہے؟ آج کے دن تک زبان بند ہے، لب سلے ہوئے ہیں آج کے دن تک۔ اور وفاقی وزیر پاکستان کا جو میڈیا کو بھی ڈیل کرتے ہیں، وہ وفاقی وزیر اعلان کرتے ہیں کہ الطاف حسین پاکستانی شہری نہیں ہیں، ان کے پاس صرف برطانوی شہریت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک شخص پاکستانی شہریت کو چھوڑ چکا ہے، ایک شخص پاکستانی پاسپورٹ کو رد کر چکا ہے، ایک شخص پاکستانی شہریت کو، پاسپورٹ کو ختم کر چکا ہے، پھر کس حیثیت کے ساتھ اس کے خطاب، ٹیلی فون خطاب پاکستان میں ہوتے ہیں، اور حکومت کس حیثیت میں ان کی اجازت دیتی ہے
کس حیثیت میں وہ قائد کہلاتے ہیں، کس حیثیت میں ان کی سیاسی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں، کس حیثیت میں ان کی تصویریں ملک میں رکھتی ہیں، پاک وفاقی حکومت کیسے برداشت کرتی ہے. اور سالمیت پاکستان کے ایک بار نہیں کئی بار اس کے خلاف نعرے بلند ہوتے ہیں، وفاقی حکومت خاموش ہوتی ہے. 17 جون کو ماڈل ٹاؤن میں اس حکومت کا کردار بھی دیکھیں، اور جب پاکستان کو گالی نکلتی ہے تو وہ کردار بھی دیکھیں. یہاں قتل کرتے ہیں، وہاں زبان کو سی لیتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب پاکستان توڑنے کے لیے اس مشن پر کاربند ایک غیر ملکی جاسوس پکڑا جاتا ہے، میں ان کے اقتدار کو چیلنج کرتا ہوں، لاشیں گر جاتی ہیں، اور پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلانے والا جاسوس پکڑا جاتا ہے، آج کے دن تک وزیر اعظم یا ان کے بھائی وزیر اعلیٰ اور ان کی وفاقی حکومت زبان نہیں کھولتی، لب سلے ہوئے ہیں. میں موازنے دے رہا ہوں پوری قوم کو، ذرا دونوں سچویشنز کا موازنہ کر کے اپنے نتیجے پر پہنچو کہ ماجرا کیا ہے. ان کے اقتدار کو چیلنج ہوتا ہے تو لاشیں گرا دیتی ہیں، اور سانحہ بلوچستان پر پارلیمنٹ کے فلور پہ فوج پر الزام تراشی ہوتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب کے زبان بند رہتی ہے، لب نہیں ہلتے. کوئٹہ کے سانحہ میں وکلا کی، قانون دانوں کی ایک نسل کا آلموسٹ خاتمہ کر دیا جاتا ہے، اور کسی دوسرے ملک بھارت کے پرائم منسٹر اون کرتے ہیں یہ کہہ کر کے بلوچستان کے لوگ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہاں کا پرائم منسٹر جواب دینے کی جرت نہیں رکھتا، یا غیرت نہیں رکھتا، یا ہمت نہیں رکھتا، یا ان کے احسان کے بوجھ کے نیچے اتنا دبا ہوا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اپنے ملک کی وفاداری کے لیے لفظ نہیں بول سکتا. کون کرے گا اس کا فیصلہ؟ کون کرے گا؟ کوئی ہے ادارہ اس دھرتی پر جس کے پاس پاکستان کی سالمیت بھی روتی ہوئی جا سکے اور پاکستان کی سالمیت بھی اپنی فریاد کر سکے کہ میرے اوپر حملے ہو رہے ہیں، میری نسلیں قتل کی جا رہی ہیں؟ ہے کوئی بچانے والا؟ پارلیمنٹ کے فلور پہ پاک فوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ضرب عضب آپریشن کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، اور آج پاکستان کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے سفارتی نمائندے بھیجیں گے پوری دنیا میں کشمیر کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے. وزیر اعظم صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. وہاں خون کی ندیاں بہہ گئیں، آج 50 دن ہو گئے. آپ نے اپنی زبان سے ایک لفظ اپنے محبوب اور گہرے دوست کے لیے نہیں بولا، اپنے دوست کو ایک ٹیلی فون نہیں کیا، اپنے دوست سے درخواست نہیں کی کہ آپ مجھے اقتدار میں لائے تھے، مجھے اقتدار پہ لانے پہ اربوں ڈالر خرچ کیے تھے، میں تمہاری انویسٹمنٹ ہوں پاکستان میں. نواز شریف صاحب پاکستان میں ان کی انویسٹمنٹ ہیں، تو میری خاطر کم سے کم ظلم بند کر دو، ان کا خون نہ بہاؤ. آپ انڈیا کے پرائم منسٹر کو ایک ٹیلی فون کال نہیں کر سکتے تو شرم آتی نہیں آتی آپ کو کہ ہم سفارتی نمائندے دنیا میں بھیجیں گے؟ ارے جہاں ظلم ہو رہا ہے ان سے تو ایک ٹیلی فون کی کال کرو، ان کی مذمت میں ایک جملہ تو بولو. ادھر آپ کی جرت نہیں کہ لفظ بولے، اور باہر کی دنیا میں شور مچانے کے لیے اپنے نمائندے بھیجتے ہیں. یہ کھانے پینے کا ایک اور بازار گرم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے لوگ لائیں اور پھر TADA اور کھائیں اور پاکستان کا خزانہ. اپنی زبان کھولیں یا جواب دیں کہ مجھ میں جرت نہیں ہے، میں پاکستان کی سالمیت کا دفاع نہیں کر سکتا. زبان سے کہیں جرت نہیں ہے کہ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کی بقا کی بات نہیں کر سکتا، میری کچھ مجبوریاں ہیں. کہہ دیں. فراڈ کیا بنا رکھا ہے، دھوکہ کیا بنا رکھا ہے. اگر پاکستان کو توڑنے والے، پاکستان کو گالیاں دینے والے نواز شریف صاحب آپ کو اور آپ کی حکومت کو گوارا ہیں تو پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو آپ گوارا نہیں ہیں. یا آپ ہوں گے یا پاکستان ہوگا. یہ فیصلہ پاکستانی قوم کو کرنا ہوگا، پاکستانی قوم کو کرنا ہوگا یہ فیصلہ. آپ دیکھیے پاکستانی سالمیت کو
شٹل کاک بنا دیا گیا ہے، چیڑی چھکا کا کھیل۔ پاکستان کی سالمیت چیڑی چھکا کی طرح شٹل کاک بن گئی ہے۔ سالمیت دوڑتی پھرتی ہے پوچھنے کے لیے کہ میں صوبائی مسئلہ ہوں یا وفاقی مسئلہ ہوں۔ پاکستان کی سالمیت فریاد کرتی پھرتی ہے، مجھے کون بچائے گا؟ آج آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ کا سٹیٹمنٹ سنا، آج انہوں نے کہا کہ ملک کی سالمیت ایک صوبے کا مسئلہ نہیں، وفاق کا مسئلہ ہے۔ ہم وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ خدا کے لیے پاکستان کے وجود کو، بقا کو، سالمیت کو، آئین کو، اس دھرتی کو چڑی چھکا کا کھیل نہ بنائیں۔ آپ نے بنا دیا ہے۔ حیرت ہے اداروں کے حوصلے پر کہ کتنا حوصلہ کر کے بیٹھے ہیں، کتنا صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ بڑا صبر دیا ہے اللہ نے، بڑا حوصلہ دیا ہے اللہ نے پاکستان کے قومی اداروں کو۔ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ جس نے پاکستان کو گالی دی ہے، ہم نے اس کے لیے برطانیہ کی حکومت کو خط لکھ دیا ہے، وہ بات کرے گی۔ آپ کا آئین یہاں پر اس کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کرنے میں کوئی ممانعت نہیں کرتا۔ اگر آپ کا وہ شہری نہیں بھی اس نے پاسپورٹ ختم بھی کر دیا ہے تو آئین نہیں روکتا آپ کو۔ کم سے کم اس کے نتیجے میں وہ پاکستان میں آئے گا تو نہیں، اس کی سپیچ تو نہیں ہوگی، لوگ اس کا نام تو نہیں لیں گے، اس کے ساتھ تعلق ہے نہیں ہے، لا تعلقی ہے نہیں ہے، اس قسم کی باتیں تو نہیں چلیں گی۔ ایک کیٹیگوریکل یا ادھر اور ادھر کا فیصلہ تو ہو جائے گا۔ خط لکھتے ہیں آپ پاکستان کو گالیاں دینے والے کے لیے، اور یہاں مقدمہ کرنے کی وفاقی حکومت جرت نہیں رکھتی۔ وجہ کیا ہے کہ اس گالیوں کے پیچھے بھی آپ کے مکروہ چہرے موجود ہیں۔ وہ سارا کچھ کروایا گیا ہے، ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ پھر بلوچستان کا مسئلہ آتا ہے۔ انڈیا کے پرائم منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دیا، وزیر اعظم خاموش ہیں، اور آج بلوچستان اسمبلی نے قرارداد مذمت پاس کی ہے۔ کاش یہ قرارداد مذمت نواز شریف صاحب آپ نے پاکستان کی اسمبلی میں پاس کروائی ہوتی۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اے آل شریف۔ آپ سلطنت شریفیہ کے قیام میں اتنے اندھے ہی نہ ہو جائیں کہ پاکستان کو دشمن سمجھنے لگیں۔ نیشنل اسمبلی میں آج اگر ایسا معاملہ انڈیا میں ہوا ہوتا اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے کوئی بات کی ہوتی، 10 قراردادیں دہلی میں پارلیمنٹ کے فلور پہ پاس ہو چکی ہوتی۔ کہاں گئی آپ کی غیرت؟ کہاں گئی پاکستان سے جھوٹی وفاداری کے دعوے؟ اور ان حالات میں آپ کے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب غیر قانونی طور پر پی اے ایف کا طیارہ آپ نے دلایا، اس کے اوپر استنبول گئے ہوئے ہیں فیملی میٹرز کو سیٹل کرنے کے لیے، اور آئندہ جگہ بنانے کے لیے کہ سعودی عرب اب جگہ نہیں دے گا ہمیں ٹھہرنے کی، اب کسی اور ملک میں قیام کی جگہ تلاش کریں۔ پی ایف کا طیارہ کسی چیف منسٹر کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے، میں قانون کی بات کر رہا ہوں۔ پرویز خٹک صاحب کو بھی دو پی آئی اے کا طیارہ، نواز شریف صاحب آپ نے دلوایا ہے، کس حیثیت میں؟ مراد علی شاہ صاحب کو بھی دو۔ بلوچستان کے چیف منسٹر ہے ان کی جرت کہ وہ بھی پی ایف کے طیارے لے کر باہر کے سفر کرے؟ آپ کے بھائی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے نام پر استنبول جاتے ہیں، پی ایف کا طیارہ، اور خبر آپ اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ ایک چینل پہ خبر آتی ہے، اس کے بعد کیمرہ آپ نے بٹھایا ہوا ہے پوری قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، خبر ہی دب جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا۔ اگر وزیر اعلیٰ کی انٹائٹلمنٹ ہے تو باقی صوبوں کو بھی دو، اور اگر ان صوبوں کی نہیں ہے تو پھر سوال کرو آپ نے کیوں بھیجا ہے؟ اور آپ کا پرسنل میٹر ہے، اپنی فیملی کی سیٹلمنٹ کا مسئلہ ہے، اپنی فیملی کا مستقبل جگہ بنانے گئے ہیں آپ کہ ہمارے کو مشکل وقت آیا تو شاید اب سعودی عرب ٹھکانہ نہ دے، کوئی اور ملک تلاش کریں۔ فیملی میٹر ہے، خرچ کرو اپنی جیب سے۔ بدقسمتی ہے پاکستان کی سالمیت کہاں جا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جہاں سے آواز اٹھنی چاہیے وہ اسمبلیاں بھی خاموش، وہ وزیر اعظم خاموش، وہ حکومت خاموش۔ کوئی قرارداد بلوچستان اسمبلی سے پاس کرواتے ہیں، کوئی کسی اور آپ کی اپنی اسمبلی جس نے آپ کو پرائم منسٹر بنایا، وہاں اتحادی رہنما پاک فوج کو گالیاں دیتے ہیں، زہر اگلتے ہیں،
اور آپ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی سپیچ میں ان گالیوں کو ڈس اون بھی نہیں کرتے، مینشن ہی نہیں کرتے۔ پھر آگے کل 26 اگست کو عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ نے، ان کے پورے بینچ نے، 3 معزز ججز کے بینچ نے کل اپنی دی ہے، ریمارکس دی ہیں، تحریری ریمارکس دی ہیں، کل آج چھپے ہیں پورے ملک میں۔ وہ کہتے ہیں بدعنوانی کا یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، بدعنوانی کا تدارک نہ ہوا تو ریاست کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی اور ریاست کا انجام، ریاست سٹیٹ کا خطرناک ہوگا۔ کون بدعنوانی کر رہا ہے؟ یہ کس کی طرف اشارہ سپریم کورٹ جو بول رہی ہے؟ جو ریاست کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دے گی کرپشن، اور سٹیٹ کا فیوچر خطرناک ہو جائے گا۔ وہ کس سطح کی کرپشن ہے؟ وہ پٹواری کی، پولیس کی، وہ کسی ایس ایچ او کی، وہ کسی کلرک کی کرپشن تو نہیں جو ریاست کو کھوکھلا کر دے، وہ تو بندوں کو پریشان کرتی ہے۔ یہ اونچے سطح کی کوئی کرپشن ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کرپشن وبائی شکل اختیار کر چکی ہے اور ریاستی ادارے اور ہر طبقے میں سرایت کر چکی ہے۔ اگر یہ بدترین صورتحال جاری رہی تو عوام خودکشیاں یا زیادہ انتہائی قدم اٹھائیں گے۔ بدعنوانی کروڑوں میں ہوتی ہے اور تفتیشی ٹیموں کو کچھ رقم دے کے تو سارا کچھ وفاداریاں خرید کے چھوٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے۔ تو میرا سوال ہے، کیا انہی ریمارکس پر ہی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی اس ملک میں؟ کیا قراردادوں پر ہی ختم ہو جائیں گی؟ کیا بیانات؟ قوم سے کیسا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ان 20 کروڑ غریبوں نے کیا بگاڑا کیا ہے آپ کا؟ ان سے کس چیز کا انتقام لیا جا رہا ہے؟ یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اور آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ توڑنا ہوگا۔ پوری قوم انتظار کر رہی ہے کہ توڑنا ہوگا۔ اب دیر ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک ہے۔ اخبارات میں رپورٹس چھپی ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ القاعدہ آپریٹ کر رہی ہے پاکستان میں، داعش آپریٹ کر رہی ہے، دہشت گرد تنظیمیں، اور کہہ رہی ہیں کہ یہ جنوبی پنجاب کے علاقے اور فیصل آباد ان تمام انتہا پسندی اور دہشت گردی کی کارروائیوں کا گڑھ ہیں۔ یہاں سے ہر چیز جنم لے رہی ہے۔ دہشت گردوں کو اسلحہ یہاں سے ملتا ہے، فیصل آباد سے۔ جنوبی پنجاب کے لیے دہشت گردی یہاں سے جاتی ہے، اور پولیس کو کومبنگ آپریشن کی اہلیت نہیں ہے۔ دہشت گردی روکنے کے لیے رینجرز کو اور فوج کو رول پلے کرنا ہوگا، مگر جھگڑوں کے باوجود پنجاب حکومت انہیں پنجاب میں آپریشن کی اجازت نہیں دے رہی۔ سادہ سوال ہے، پنجاب کے لوگ آسمان سے آئے ہیں اور سندھ کے لوگ اور کراچی کے لوگ زمین سے اگے؟ دہشت گردی سارے پاکستان کی پل پوس رہی ہے پنجاب سے۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں کہہ رہی ہیں، ہیڈ کوارٹر یہاں ہے، یہاں آپ کومبنگ آپریشن اور رینجرز آپریشن کی اجازت نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دہشت گردی کا خاتمہ آپ نہیں چاہتے۔ اسی طرح پاناما لیکس کا کیس منتظر ہے اپنے انجام پر پہنچنے کے لیے، مگر گرفت کون کرے؟ 4 ماہ سے قوم اور میڈیا اس کا گلا تھک گیا، چیخ چیخ کر، پوری قوم چیخ چیخ کر اس قوم کے ساتھ کھیل کھیلا گیا احتساب کے نام پر، اور اس طرح گھونٹ بھر گئے جیسے کوئی کرپشن اتنی بڑے پیمانے کی کوئی شے ہی نہیں۔ 150 میگا کرپشن کے سکینڈل کاروائی کے منتظر پڑے ہیں، قرضہ معافی کے کرپشن سکینڈل منتظر پڑے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ان سب چیزوں پر کاروائی کب ہوگی اور کون کرے گا؟ انتہا پسندی، دہشت گردی ملک کی سالمیت کو کھائے جا رہی ہے، کون کرے گا ان کا محاسبہ؟ ابھی اسی فروری 2016 میں ملتان کے ایک شہری آصف نامی نے معصوم بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر لی، خود بھی اور ان کو بھی مار دیا۔ یہ ملتان کا واقعہ ہے، اور ایسے سینکڑوں واقعات آئے دن پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ ان معصوم یتیموں کی یتیمی کا ذمہ دار کون ہے؟ ہے کوئی ان کی حفاظت کرنے والا، ان کا رکھوالی کرنے والا؟ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے۔ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25A کہتا ہے حکومت کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے انہیں تعلیم مہیا کرنا۔ آج کے دن تک اگر تعلیم مہیا نہیں ہو رہی، کون پوچھے گا
کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، کون مجرم قرار پائے گا، کس کو سزا دی جائے گی، کون سزا دے گا، کون منتظر ہے؟ یہاں یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کا کام صرف میٹرو بسیں چلانا ہے، صرف اورنج ٹرین چلانا ہے، صرف پلیں اور سڑکیں بنانا ہے۔ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سن لیں، اور ایکشن پلان میں مسائل کھڑے کرنا ہے اور دہشت گردوں کے خاتمے میں مشکلات پیدا کرنی ہے۔ یہ اس مقصد کے لیے اقتدار نہیں ملے۔ میٹرو منصوبے، اورنج ٹرین کے منصوبے اس وقت ملکوں میں اچھے لگتے ہیں، اس وقت اچھے ہیں، مگر اس وقت اچھے ہوتے ہیں جب ہر بچہ بچی اسکول جا رہا ہو، اس کی ضمانت ہو چکی ہو۔ یہ اورنج ٹرین اور میٹرو بسیں کے منصوبے اس وقت اچھے ہوتے ہیں جب ہر ڈگری ہولڈر کو روزگار مل چکا ہو، جب انصاف ہر گھر کی دہلیز پہ مل چکا ہو، جب ہاسپٹل میں ہر ایک کو صحت کا بندوبست مل چکا ہو، جب لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہو، جب سستی خوراک اور ستھرا پانی مل چکا ہو، بڑے بھائی بنیادی ضروریات فراہم کر دی جائیں، تو اس کے بعد ان سہولتوں پر توجہ دی جاتی ہے۔ الٹی گنگا ہے وہ منصوبے جن میں آپ کی کرپشن ہے، جن میں آپ کی پارٹنرشپ ہے، جن میں آپ کی ٹھیکہ داری ہے، جن میں آپ کی بیرون ملک آپ کی اپنی فرمیں رجسٹر ہیں اور پارٹنرشپ ہے، تاکہ سارا پیسہ اس کاروبار کے ذریعے بھی منصوبوں کے نام پر آپ کی جیب میں جائے۔ اس لیے اس ملک پر اقتدار پر بیٹھے ہیں۔ کب وہ وقت آتا ہے جب قوم کو ان ظالموں اور ملک دشمنوں سے نجات ملتی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کا بھی امتحان ہے 6 ستمبر کو، طلبی کا نوٹس بھیجا ہے، سب کچھ ان کے سامنے ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ اللہ ان کو جرأت دے، ہمت دے۔ یہ تو پہلے سے ڈسکوالیفائیڈ ہیں، آف شور کمپنیوں کا قیام تسلیم کر چکے ہیں، ان کے بیٹے تسلیم کر چکے ہیں۔ ان کا قیام کس پیسے سے ہوا، کس ٹیکس سے ہوا، کس نے قائم کیا، اور ڈسکلوز نہ کرنا، یہ خود ان کو ڈسکوالیفائی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور ان کے صاحبزادگان نے اعلان کیے، پھر پرائم منسٹر نے خود اسمبلی کے فلور پہ تسلیم کر لیے، لندن کے فلیٹ کے ہمارے ہیں، پھر جدہ کی سٹیل مل کے اثاثے بھی مان لیے، پھر دبئی کے اثاثے بھی مان لیے، مگر ان میں سے کوئی اثاثہ 2013 کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن والوں، اس ایک نقطے کے علاوہ کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، ڈسکوالیفائی کرو، اور ایسے بکاروں کو اریسٹ ہونا چاہیے۔ میں مطالبہ کر رہا ہوں، ان کو اریسٹ کرو، ان کا محاسبہ کرو، تاکہ 20 کروڑ عوام اس پریشانی کے دوزخ میں جو جل رہے ہیں آگ میں، ان کی نجات نصیب ہو۔ انہوں نے جعلی حلف نامے دیے، جعلی کاغذات دیے، سب کچھ ریکارڈ پر ہے، ایف بی آر میں ہے، سب کچھ نیب میں ہے، سب کچھ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پر ہے۔ یہ الیکشن لڑنے سے پہلے 6 ارب کے مقروض تھے، انہوں نے خود اناؤنس کیا ہوا ہے، 6 ارب روپے کے مقروض تھے 2013 کے الیکشن سے پہلے۔ الیکشن کے بعد 2013 کے دسمبر میں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے تمام قرضے ادا کیے۔ تو جو 6 ارب کا مقروض ہے، جب پاور میں آیا اور 6 ماہ کے بعد پاور میں آنے کے بعد وہ سارے قرضے ادا کیے، تو وہ کون سا کاروبار نیا آ گیا جو پہلے ان کے پاس 5 سال میں نہیں تھا قرضے ادا کرنے میں، اور اقتدار میں آ کر 6 ماہ میں قرضے ادا ہوئے۔ آپ کے بھائی صاحب نے پریس کانفرنس میں کاغذ لہرا کے دکھائے تھے لاہور میں کہ آج ہم نے سارے قرضے ادا کر دیے۔ وہ پکڑ لیں، وہ قرضوں کا پیسہ ادائیگی کا کہاں سے آیا؟ وہ اقتدار کی چوری ہے۔ ہزار ایشوز ہیں اس قوم کو آگاہ کرنے کے لیے، اس لیے یہ تحریک قصاص کی چلائی تاکہ انصاف ہو۔ یہ تحریک احتساب کی ہے، یہ تحریک سالمیت پاکستان کی ہے۔ جب تک قاتلوں کا محاسبہ نہیں ہوگا، ڈاکوؤں کا محاسبہ نہیں ہوگا، ملک دشمنوں کا محاسبہ نہیں ہوگا، دہشت گردوں کے ساتھیوں کا محاسبہ نہیں ہوگا، لٹیروں کا محاسبہ نہیں ہوگا، ملک کا خزانہ لوٹ کر کھا جانے والوں کا جب تک محاسبہ نہیں ہوگا، اس پاکستان کا نہ کوئی حال ہے نہ مستقبل ہے۔ نسلیں روئیں گی، قائد اعظم کی روح تڑپے گی، اور پھر اس ملک میں غریبوں کمزوروں کا کوئی زندگی کا جینے کا حق نہیں بچے گا۔ میں کل انشاءاللہ
باقی اہم چیزیں بیان کروں گا راولپنڈی کے احتجاج اور دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے، اور کراچی کے احتجاج اور کوئٹہ کے احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے. کل وہ ہمارے اس فیز کا، پہلے فیز کے آخری احتجاج ہوں گے، اور انشاءاللہ اس میں میں اعلان کروں گا اگلے راؤنڈ کا، اور فیصلہ کن مارکے کا اعلان کروں گا کل انشاءاللہ تعالی، اور اس کی ڈیٹ دوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت اس ملک اور قوم کو سلامتی دے، اور ملک کی بقا اور سالمیت کی حفاظت فرمائے، اور ملک دشمنوں سے اس قوم کو اور ملک کو، ملت کو نجات دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاس